16 کی پہلی آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ پچھلی کل جو ہم نے درس سنا تھا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو کل کے درس کے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو وہ آج ان کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے کل کے درس پر، تو ان کے جواب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہاروت اور ماروت کے زمین پر آنے کا جو مقصد صحیح تھا وہ کل بیان ہو چکا۔ ان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں کو جادو کے اصول سکھا دیں، تاکہ لوگ جو ہیں جادو کے اصول سیکھ کر، اس کے قوانین سیکھ کر جادو میں اور معجزے میں فرق کر سکیں۔ یہ ان کے آنے کا مقصد تھا بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں انہوں نے کچھ قصے گڑھے ہیں، ایسے قصے گڑھے اور مشہور کیے کہ وہ قصے چلتے چلتے ہماری کتابوں میں آ گئے۔ ہمارے لوگوں نے بھی ان سے نقل کر دیا اور ہماری کتابوں میں آ گئے۔ آج بہت سارے مولوی بھی وہ قصے بیان کرتے سنائی دیتے ہیں۔ پہلے میں وہ قصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد باقی باتیں۔ کہتے ہیں جی فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا، یا اللہ یہ کیسے لوگ تو نے بنائے، یہ تو لڑائی دنگا کرتے پھرتے ہیں، یہ تو بدکاریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 2 فرشتے مقرر کر لو، انہیں میں انسانی صورت میں بھیجتا ہوں۔ انسانوں میں نے ایک غصے والی صفت رکھی ہے، ایک شہوت والی رکھی ہے۔ یہ 2 چیزیں انہیں خراب کرتی ہیں۔ آپ بھی ذرا غور کریں تو اس سارے کام انہیں 2 کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ آپ عدالت چلے جائیں، وہاں جتنے بھی کیس پڑے ہوں گے یہ وجہ یہ 2 ہوں گی، یا غصہ ہوگا یا پھر شہوت ہوگی۔ شہوت غصے کی وجہ سے تو نہیں نہ آتی، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح کر کے یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم میں نہیں رکھی، اس لیے تم وہ کام نہیں کرتے جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں وہ 2 صفتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 2 فرشتے مقرر کرو، انہیں میں بھیجتا ہوں، یہ 2 چیزیں دے کر زمین میں جا کے رہیں، پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ۔ لو جی کہتے ہیں جی فرشتے کھڑے ہو گئے 2، یہ کیا ہوا؟ رب کے چیلنج کو قبول کرنے والی بات ہوئی۔ بات جا کدھر رہی ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر 2 فرشتے کھڑے کرو، 2 فرشتے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو، یہ وہ تھے جو سب پرہیزگار، یہ پرہیزگار سارے ہی ہیں، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والے تھے۔ ان دونوں کو بھیجا، انسانی 2 صفتیں دے کر، غصے والی اور شہوت والی، یہ 2 صفتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ وہ قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ آئے زمین پر، یہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے معاملات سنتے، ان کے فیصلے کرتے۔ شام کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے اور آسمانوں میں چلے جاتے۔ کہتے ہیں مہینہ پورا ایسے گزرا۔ مہینے کے بعد جو ہے ایک عورت زہرہ نام کی انتہائی خوبصورت عورت، پورے علاقے کی خوبصورت عورت، اور وہ کسی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع نہیں کرتی تھی، کھلے دل کی مالک تھی نا، وسیع ضرب تھا اس کا، کسی کو نہیں روکتی تھی۔ تو وہ یعنی گندی عورت تھی۔ وہ عورت زہرہ جو ہے وہ ان کے پاس آئی، یہ دیکھتے ہی ٹپک گئے، دیکھتے ہی جناب بہہ گئے۔ انہوں نے کہا اوہ، اسے بہلانے لگے، اس کا دل پھسلانے لگے، اپنی طرف مائل کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہ خاتون نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو میرے کچھ شرائط ہیں وہ کرنی پڑیں گی پوری، تو میں تمہارے ساتھ یہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ کام کیا تھے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ وہ جو فرشتے ہیں شراب پئیں، کیا کریں؟ شراب پئیں، پھر شرک کریں، بتوں کو سجدہ کریں، اور اس کے شوہر کو قتل کریں۔ یہ 3 کام کر دیں تو وہ کرنے کو تیار ہے، ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کو، ان کو اپنے اوپر قدرت دینے کو تیار ہے۔ تو یہ 4 کام 3 کام انہوں نے کہے۔ تو کہتے ہیں فرشتوں نے کہا
کہ قتل بڑا گناہ ہے اور شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تو معافی نہیں۔ ہاں شراب پینا یہ ہلکی بات ہے تو ہم یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جی، دونوں نے شراب پی لی، فرشتے شراب پی رہے ہیں، انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب وہ مست ہوئے تو انہوں نے جناب اس عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، ان کی شراب کی مستی میں جب وہ ٹن تھے تو ان سے اپنا خاوند بھی قتل کروا لیا، اور اس کے بعد ان سے شراب کی مستی میں ان سے اسم اعظم سیکھ لیا۔ پوچھ لیا کیا پڑھ کے جاتے ہو اوپر، تو وہ شراب کی مستی میں بتا بیٹھے ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھتے ہیں۔ اس نے وہ نام یاد کر لیا تو وہ عورت جو ہے اللہ کا نام پڑھ کے آسمانوں میں چلی گئی، آسمانوں میں چلی گئی۔ وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ستارہ بنا دیا۔ وہ زہرہ سیارہ جو ہے کہتے ہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اور آج بھی لوگ جو لچے کمینے ہیں جو ستاروں سے مدد مانگتے ہیں، نجومی، وہ یہی کہتے ہیں کہ نجوم، زہرہ جو ہے وہ تجھ پہ بڑی مہربان ہے، زہرہ تجھ پہ بڑی مہربان ہے۔ اب اس پورے قصے کو ذرا آپ دیکھیں اور کھنگالیں تو یہ کوئی دانا بندہ اس بات کو مان بھی نہیں سکتا کہ کیا ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ان میں رکھ دی، قوت غضبیہ اور قوت شاویہ۔ پہلی تو بات یہی ہے کہ رب کو چیلنج دے رہے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا تو انہوں نے قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے کریں گے، ہم بچ کے دکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قصہ تو شروع میں ہی جناب ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کا پہلا حصہ ہی میں سمجھ نہیں آتا۔ پھر جناب وہ فرشتے جو سب فرشتوں میں زیادہ عبادت گزار تھے، عبادت میں مشہور تھے، اصل میں یہ لوگ نا قصے گھڑتے اس لیے ہیں تاکہ جو نیک لوگ ہیں نا ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھایا جائے۔ کہتے ہیں جو سب سے بڑا صوفی ہوگا سب سے بڑا کمینہ ہوگا، یہ کہتے ہیں جو سب سے بڑا یعنی کہ دین حق کی بات کرنے والا ہوگا اندر سے بڑا لچا ہوگا وہ۔ بتانا مقصد یہ ہے ان کا۔ اب کیا کہا انہوں نے؟ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے وہ سب سے بڑے زانی نکلے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے وہ جناب شرابی نکلے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے وہ جناب قتل کرنے والے نکلے۔ بتائیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہاں بھی تمہیں سزا دینی ہے، اب تو سزا کیا ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو فرشتوں نے کہا آخرت کی سزا تو بڑی ہے، ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر ایک کنویں میں لٹکا دیا انہیں الٹا فرشتوں کو، اور نیچے آگ لگا دی۔ اب وہ آگ میں ہی کھڑے ہیں۔ پاگل پن کی انتہا دیکھیں۔ ایک بابا ہمارا لاہور میں بھی گھومتا تھا، یہاں آپ کے آس پاس بھی آیا ہے، 100 سال سے بھی زیادہ عمر اس کی۔ اس نے مجھے بیان کیا، مجھے کہنے لگا میں وہاں گیا تھا، بابل فرشتوں کو لٹکے ہوئے دیکھ آیا ہوں۔ میں نے کہا کمال نہیں کر دی تو نے۔ میں نے کہا پھر جو عذاب میں مبتلا تھے انہوں نے تجھے وہاں روکا کیوں نہیں؟ ٹھہرا کیوں نہیں لیا تجھے؟ تو بھی ہمارے ساتھ گئی ہے۔ پھر عجیب احمق ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے باتیں گھڑ لیتے ہیں، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑی خرابی جو ہے نا وہ یہ ہے اس میں، اور اس طرح کی بات سناتے ہوئے آپ کو لچے ملیں گے، لچے سناتے ملیں گے آپ کو، وہ یہ کہ فرشتے جو ہیں رب تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے وہ شرابی زانی فاسق نکلے، اور وہ جو لچی عورت تھی وہ جناب ایسی ولی اللہ نکلی کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی۔ واہ واہ واہ، کیا بات! دل تو کرتے بندہ قربان کرے تجھے، وہ بھی قربانی پہ نہیں، آگے پیچھے ہی۔ قربانی بھی پاک چیزیں قربان ہوتی نا کہ نہیں؟ تو عجیب پاگل ہیں یار۔ بتائیں کہ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اب یہاں بھی کئی سارے لوگ، جیسے وہ شفقت چیمہ ہے نا، شفقت چیمہ تقریریں کرتا پھرتا ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے، اور وہ سارا سال ڈرامے اور فلمیں بھی کرتا ہے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے دوڑاتا بھی دکھایا جاتا ہے اسے، ہے یا نہیں؟ اور وہی بندہ یہ بھی بیان کرتا ہے۔ آپ بیان کر دیں کہیں پہ جناب یہ بندہ لچا ہے، اس کی تقریر نہ سنیں، مجمع میں بیٹھے لوگ کہیں گے نہیں جی بڑا عاشق رسول ہے، ہم نے دیکھا میلاد پہ تقریر کر رہا تھا، اتنا بڑا عاشق رسول یار۔ ایک بندہ کہنے لگا سلطان راہی اللہ تہجد پڑھتا تھا،
تہجد پڑھتا تھا. میں نے کہا تیری مسجد کا امام کیسا بندہ؟ کہتا بڑا لچا ہے. میں نے کہا وہ تہجد نہیں پڑھتا؟ کہتا ہمیں کیا پتہ وضو کر کے پڑھتا ہے یا بغیر وضو کے پڑھ جاتا ہے. ہیں ایسے کمینے ہیں. یہ سوچ آج کی نہیں ہے. جو نیک لوگ ہیں انہیں لچا بنا کے پیش کیا جائے اور لچوں کو ولی اللہ بنا دیا جائے. آج یہی لوگ کہتے ہیں مولوی کی بخشش نہیں ہوگی. نور جہاں 27 کو مری ہے, بخشی گئی. بھائی آپ کو کیا پتا؟ لچا تھوڑی سی کوئی نہ ہلکی سی بھولے سے بھی نیکی کر بیٹھے تو وہ بخشش واجب ہو گئی. مولوی بیچارہ 60 سال نیکیاں کرے, صوفی بیچارہ 60 سال نیکیاں کرے, ہلکی سے اس سے گناہ ہو جائے, بھولے سے گناہ ہو جائے, اس کی بخشش کبھی بھی نہیں. یہی ہے یا نہیں؟ یہ ایک پوری اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایک سوچ ہے پوری, ایک فکر ہے کہ جو اہل اللہ ہیں انہیں لوگوں کے سامنے کمینہ بنا کے پیش کیا جائے, انہیں لوگوں کے سامنے یہ بنا کے پیش کی جائے. یہ تو کسی اعتبار کے نہیں, یہ جادو یہ جناب شرابی بھی ہوتے ہیں, زانی بھی ہوتے ہیں, بدکار بھی ہوتے ہیں, زانی بھی ہوتے ہیں اور قاتل بھی ہوتے ہیں یہ لوگ. اور ایک وہ عورت جو ہے ہی جناب گندی عورت ہے, اسے جناب آسمانوں پہ بٹھا دیا. اچھا بتائیں, یہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے سارے بنائے ہیں تب سے سارے موجود ہیں نا. سیارہ زہرہ جو ہے وہ بھی خود پہلے سے موجود ہے, تو پھر یہ زہرہ مائی یہ کہاں گئی بھائی؟ انہوں نے اس اپنی وڈیری کو کہاں بٹھایا ہے؟ یہ بتائیں, ہمیں سمجھائیں ذرا. ایسے ایسے پاگل اور احمق ہیں. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ جو قصہ میں نے اب آپ کو کھول کے سنایا ہے, اگر آپ نے مجھ سے سننے کے علاوہ کسی اور مولوی سے سنا تو آپ بھی من جاتے, کہتے یار واہ واہ کیا بات ہے. یہ بات آج تک ہمارے مولوی نے نہیں سنائی. بڑا دین چھپاتا ہے مولوی ہمارا. یہ نہیں پتا کہ ہم آپ کو وہی باتیں بتاتے ہیں جیسے آپ کا دین مضبوط ہو, ایمان مضبوط ہو رب تعالیٰ کی ذات پر, اور آپ ان باتوں میں نہ پڑیں. اور یہی میں کہتا ہوں کہ کس سے نہ سنا کریں یار, کس سے نہ سنیں, رب کا قرآن سنیں, وہ سنیں جو رب کے قرآن میں آیا ہے. اب یہ پورا قصہ جو ہے یہ زہرہ والا, اس کا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں. امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو بکواس ہے. یہ لفظ امام راضی کے, میں یہ قصہ بکواس ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس پر یہ بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی بات ان کی کہ یہ قصہ یعنی کہ یہ بکواس ہے, خرافات میں سے ہے. یہ جو بھی میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے ساری, یہ میں خود اپنی طرف سے کر رہا ہوں. یعنی ایک میں اتنا نکارا بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی سمجھ دی ہے کسی بات کو دیکھنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی, کس چیز کو لینا ہے کسے نہیں لینا. تو بتائیں یہ پوری قوم کس طرف جا رہی ہے پھر؟ جی یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ جو سب سے عبادت گزار تھے ان کا حال یہ وہ شرابی, زانی اور قاتل نکلے, اور جو سب سے بدکار تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ نکلی اور آسمانوں میں چلی گئی. اچھا بتائیں جی اسے یہ سزا دی ہے یا کیا دی ہے انہیں؟ اس کو یہ سزا دی ہے یا کیا دیا ہے؟ اچھا جو زنا کرے, سنیں جی, جو زنا کرے, جو قتل کرے, جو شراب پیے, اس کی سزا یہ ہو کہ سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہو تو وہ لٹکا دیا جائے, اور جو یہ کام کروائے فرشتوں کو کہہ کر وہ ولیہ بن جائے, آسمانوں میں چلی جائے. یہی تو ہم بتاتے ہیں آپ کو یار. یہی فکر لوگوں کے اندر ان کے ذہنوں کو برباد کرنے کے لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ ٹی وی میں بیٹھے جتنے بھی کمینے لچے ہیں وہ سب ولی اللہ ہیں, وہ سارے وقت کے داتا علی حجویری ہیں, خواجہ اجمیری ہیں, اور یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, مدارس میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں, رب رسول کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, یہی سب سے بڑے کمینے. آج جس بندے کے منہ سے سنیں وہ یہی کہے گا جی سب سے بدکاری زیادہ مدرسے میں ہوتی ہے, جی سب سے زیادہ بدکاری مدرسے میں ہوتی ہے. ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک بندہ بیٹھا تھا وہاں, میں نے اسے, وہ مجھے نہیں تھا پتا وہ فوجی ہے, میں نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا سب سے زیادہ بدکاری کہاں ہوتی ہے؟ یہ لڑکے کی. کہتا کہاں ہوتی ہے؟ میں نے نام لے دیا. کہتا جی مجھے پتا ہے, میں بھی ادھر رہ کے آیا ہوں, ہوتا ہے وہاں بھی. تو میں نے کہا پھر اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ ڈنڈا ہے ان کے ہاتھ میں, مولوی بیچار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیسے چاہو بدنام کر دو, برباد کر دو مولویوں کو. شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں, غلط شیطان تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے, غلط کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کدھر جائے بندہ یار؟ اتنا بڑا زہر لوگوں کے اندر گھولا جا رہا ہے کہ اہل اللہ کو جناب یہ ایسی صورت میں بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پرلے درجے کے کمینے ہیں, یہ تو پرلے درجے کے ذلیل ہیں. لیکن جو لچے لفنگے ہیں ان کی ولایتیں بیان کریں گے, واہ واہ واہ, نور جہاں جنتی ہے بھائی, ساری زندگی کفریہ گانے گاتی رہی,
جو ساری زندگی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا اس نے، لچی عورت پرلے درجے کی. اور میری اس بات پہ ہو سکتا ہے کسی سننے والے کو تکلیف ہو جائے، اتنی عظیم خاتون کو لچی کہہ دیا ہے، تو وہ کیا ہے بھائی ہیں؟ یار میں لچوں کے خلاف بولوں، جسے تکلیف ہونا اسے یقین کر لینا چاہیے اندر سے وہ بھی ہے کہ نہیں. یار چور کے خلاف بولوں جسے تکلیف ہو تو وہ چور نہیں کہ نہیں جی. قاتل کے خلاف بولوں کسی کو تکلیف ہو جائے تو اندر سے وہ بھی قاتل ہے، یہ قاتل کا یار ہوا نا. یار میں بات کروں ان کے خلاف، تجھے تکلیف کیوں ہے؟ تجھے مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ پوری فکر ہے بھائی جس نے آج قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. آگے دیکھیں جی کچھ چیزیں اس کے متعلق، کل والا جو درس سنا تھا اس کے متعلق کچھ باتیں رہ گئیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح باقی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو فرشتوں نبیوں کے ذریعے سے دیے ہیں، تو یہ جادو کے علوم جو تھے، اس کے اصول جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو اپنے نبیوں کے ذریعے بھیج سکتا تھا کہ نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نبیوں کے ذریعے بھیج سکتا تھا. وجہ یہ ہے فرشتے جو ہوتے ہیں ان کا تعلق جس طرح تشریع یعنی شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح تکوین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تکوین سمجھیں آپ، شریعت یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جائے. شریعت کیا ہے؟ کافر کو قتل کیا جائے. اور تکوین کیا ہے؟ تکوین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی روٹی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. جس طرح فرشتہ مسلمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا رب تعالیٰ نے، اسی طرح فرشتہ کافر کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کیا ہوا ہے. جس طرح فرشتے مومن کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح کافر کے ساتھ بھی رہتے ہیں. جس طرح روٹی فرشتے مسلمان تک پہنچاتے ہیں اسی طرح کافر تک بھی پہنچاتے ہیں. ہر طرح کی آسائش جس طرح مسلمان تک پہنچتی ہے اسی طرح کافر تک بھی پہنچتی ہے. تو ان چیزوں کا تعلق تکوین کے ساتھ ہے، تشریع کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہے؟ تکوین کے ساتھ ہے. تو یہ تکوین کے معاملات جتنے بھی ہیں یہ سارے فرشتوں سے منسلک ہیں، نبیوں کے منسلک نہیں. کن کے منسلک ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ کام تعلق رکھتا تھا تکوین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سپرد بھی انہیں کے کیا، فرشتوں کے. دوسری بات، یہ ایک فن تھا. کیا تھا؟ فن تھا. تو فن کی تعلیم کے لیے رب تبارک و تعالی نے نبیوں کا انتخاب نہیں فرمایا بلکہ فرشتوں کا انتخاب فرمایا. تیسری بات وہ یہ ہے کہ دوسرا قول جو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ اس سے مراد جو ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ اس سے مراد وہ صحیح علم ہے تعویذات کا، اور یعنی کہ دم پھونک کا صحیح علم. یہ دوسرا قول ہم نے کل بیان کیا تھا. کل والا درس سنیں ذرا دوبارہ، آج کل والا درس سنیں پھر یہ سنیں، دونوں آپ کو سمجھ آئیں گے صحیح. تو یہ صحیح علم مراد ہے. اس سے اگر صحیح علم مراد ہے پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اگر صحیح علم مراد ہے تو پھر وہ فرشتوں کو کیوں منتخب کیا گیا؟ تو پھر وہ نبی ہی دیتے. کون دیتے؟ نبی دیتے. تو فرمایا علم تو صحیح ہے کہ یہ نہ ہو کہ نبی کے جو نائب ہیں انہوں نے تو جہاد کرنا ہے، یہ بھی سارے بیٹھ کے دم پھونکے مارنے لگیں، سارے درباروں پہ بیٹھ جائیں، سارے خانقاہوں میں گدی نشینی بن کے بیٹھ جائیں، تو پھر کام کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام نبیوں سے نہیں لیا، نبیوں سے نہیں لیا، بلکہ اس کام کے سکھلانے کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے علیحدہ سے. اور وہ فرشتے آئے اپنا کام پورا کر کے رخصت ہو گئے. فرشتے آئے اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس چلے گئے. یہ قصے ہیں سارے لٹکنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، سارے جھوٹے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ فرشتوں نے آ کر جو جادو کے اصول بیان کیے تھے، یہی اصول نبی بھی بیان کر سکتے تھے. وجہ کیا ہے کہ فرشتوں سے منسلک کیا گیا یہ کام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء ان کی باسط جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہدایت محضہ کے لیے ہوتی ہے. محض ہدایت کے لیے آتے ہیں، راہ حق دکھانے آتے ہیں. کیا دکھانے آتے ہیں؟ راہ حق دکھانے آتے ہیں. محض ہدایت کے لیے آتے ہیں بس، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں آتے. چونکہ اس کام سے، یہ جادو کے اصول اور قوانین سکھانے سے لوگوں نے کافر ہونا تھا، اس میں مبتلا ہو کر اس پر عمل کر کے
لوگوں نے کافر ہونا تھا، تو پھر سبب بننا تھا نبیوں نے، چاہے یہ سبب بعید ہی کیوں نہیں، یہ بعید کا سبب ہے جو نبی بن رہے تھے۔ یہاں پہ اگر نبی سکھاتے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی عصمت اور ان کی عظمت اور شان کے پیش نظر یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ یہ میرے نبی یہ کام کریں۔ کیوں؟ اس سے دور کا ایک سبب پیدا ہوتا ہے جس سے بندے گمراہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام بھی ان سے دور رکھا، میں تاکہ یہ میرے نبی نہ کریں، یہ کوئی فرشتے ہی کر دیں یہ کام۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، یہ ایک فن تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فن کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ صرف اور صرف امت کے استاد بن کے ان کو رب کا دین سکھانے آتے ہیں اور آخرت سکھانے آتے ہیں، بس یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔